آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ اٹھ کے وہاں تک نہیں جائیں گے، میں بلقیس کے عرش کو لے آؤں گا۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن بڑا شیطان، شیطان بھی شیطان اور جن بھی، ہمارے 10 نمبر کا ولی، ہمارے 10 نمبر کا بدماش، شتر بے مہار اور جنوں کا ولی، جنوں کا مولوی، اتنا بڑا فرق ہے ادھر کا بدماش اور ان کا ولی، کیونکہ ان کے مادے میں شرارت اللہ نے رکھی ہے، پیدا کیا ہے، وہ شریر ہے۔ سلیمان سے کہا افریت من الجن، بڑے جن نے، بڑے دیہ نے، دیو نے بولا انا آتیکا، جناب اجازت چاہیے ادھر زنجیر کھولیں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں جائیں گے تو آپ کے سامنے عرش آ جائے گا، مگر خیال کرنا حضرت جی قبل ان یاتوا انی علیہ لقوی، اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، امین، اور یہ نہیں کہنا کہ یہ شریر ہے، کیا پتہ کوئی اس کا موتی نکال لے، کوئی ہیرا نکال لے، نہیں میں خیانت بھی نہیں کروں گا، جیسا ویسا پڑا ہے، آپ یہاں سے اٹھیں گے اور مال حاضر۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں جن سے، سلیمان سے جن طلب کر رہا اجازت، مجھے اجازت دے میں لے آؤں۔ آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے خاص بندے نے کہا جناب آپ مجھے ان کو چھوڑ دیں، جنوں کو شیطانوں کو چھوڑ دیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اب یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھیں گے، یوں دیکھ رہے ہیں، اور جب یوں دیکھیں گے تو اتنی دیر میں میلوں سے دور پڑا ہوا عرش میں لے آؤں گا۔ آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اب سوال پیدا ہوا، آیا وہ سلیمان علیہ السلام تھے؟ آصف بن برقیہ تھا، جو لکھا ہے اسرائیلی روایات میں، مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ میرا خاص بندہ نبی ہوتا ہے، کمال اللہ کا ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور اعجاز کس کا ہوتا ہے؟ تو اسی حوالے میں جب نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے رات کو حضور کے گھر کا محاصبہ کیا کافروں نے، 10-12 بندوں نے، نبی اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے نکلیں گے مکے میں تو دروازے پہ تلوار شامی سے نکلی ہوئی ہو، نبی بہر سر کریں گے، محمد کا سر کاٹ لینا۔ یہ کس کی سوچ تھی؟ کافروں کی، مشرکوں کی، بے ایمانوں کی، کہ نبی کو قتل کریں گے، رب رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ، منظر تو یوں اللہ نے فرمایا میرا محمد تو میرا بن جا، واسجد واقترب، سجدہ کر لینا، کلا لا توتے ہو واسجد، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چوٹی کا زور لگائیں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میری قدرت تیرے ساتھ ہے، ہر آن یہ تیرا بال مبارک بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ تو اسی چیز کا حوالہ ہے، آقا نامدار سے اللہ نے کہا جبریل جا میرے پیغمبر کو بول نیچے ہو کر مٹی اٹھا لے، کنکری ہاتھ میں، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین بلاء حسنا۔ یہ بھی منظر ہے جنگ بدر کا بھی منظر ہے، احد کا بھی منظر ہے۔ حضور نے وہ مٹی اٹھائی تو فرمایا جب آپ دروازہ کھولے نکلیں بسم اللہ الرحمن، بس صرف اپنے ہاتھ میں لے کر اس پتھری کو، اس مٹی کو پھینک دینا، پھر آگے میں رب جانوں اور میرا تیرا معجزہ بنے گا۔
میرا اشارہ ہوگا، حکم میرا ہوگا، صداقت تیری ہوگی، ربانیت میری ہوگی، قدرت میری ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹی پھینکی، جو پہرے دار تھے تلوار نکال کے کھڑے، محمد نکلیں گے سر قلم کر دیں گے۔ وہ پتھر ایسے آنکھ میں پڑا، ڈالا تو ایک طرف، سب کی آنکھوں میں ایسے لگا جیسے کوئی گولی لگ جائے، سب کو اپنی لگی۔ نبی علیہ السلام چپکے سے نکلے، رات کا ٹائم تھا، صدیق اکبر کے گھر پہنچے، مارا مائیتا، تو نے نہیں مارا، اس رمائیتا، جب مارا، نہیں تو نے نہیں مارا، تو نے پھینکا، ولیکن اللہ رما، میں اللہ نے مارا۔ تو نے مٹی ایسے پھینکی اور چار چپھیر چاروں طرف، ہر کافر مشرک کی آنکھ میں کس نے پہنچایا؟ سلیمان جی، قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ادھر دیکھ رہا ہوں، یا وہ کہہ رہا ہے جو اسم اعظم جانتا تھا اللہ کی توحید، پکا مومن مخلص تھا، آصف بن برقیہ حضرت کا رشتہ دار خالہ زاد تھا یا چچا زاد بھائی تھا، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، فلما راہ مستقرا، سلیمان علیہ السلام یوں دیکھ رہے تھے، پتہ وہ چلا، عرش آ گیا، عرش، فلما راہ مستقرا عنده، بات چل رہی تھی آنے لے آنے کی، ارادہ کیا اللہ نے، فرمایا سلیمان ارادہ تیرا ہوگا، حکم میرا ہوگا، دبا کر یا اٹھوا کر جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے میں تیرے سامنے عرش کو حاضر کر دوں گا۔ قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا مجھے اجازت دو، اس نے کہا مجھے جان چھوڑو، میں لے آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت جی آپ یوں دیکھ رہے ہیں، جب یوں دیکھیں گے، فلما راہ، جب دیکھا، مستقرا عنده، عرش کو پایا، بلقیس کا عرش سامنے آ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ نہیں بولا میرا کمال ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں سلیمان نبی ہوں، یہ سب کچھ میرا نہیں، فرمایا میرا کمال نہیں، یہ کس کا فضل ہے؟ نعمت ملے، بچہ اللہ نے دیا، بیٹی دے دی، دکان مل گیا، حج مل گیا، عمرہ ہو گیا، ساز و سامان مل گیا، اللہ نے گاڑی دے دی، کتنی نعمتیں، اللہ فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ آگے حضرت سلیمان نے فرمایا لیبلونی اشکر، او میرے سامنے بیٹھنے والوں، اس کا کرم اور فضل ہوا ہے جس نے میں نے ارادہ کیا، وہ کہنے لگا میں لے آتا ہوں، وہ کہنے لگا میں لے آتا ہوں، میں نے ارادہ کیا، اللہ نے عرش آگے پہنچا دیا، اب لیبلونی، اس نے مجھے آزمایا ہے کہ اتنی بڑی نعمت میں نے دے دی کہ جو نہ اکھڑا، نہ ٹوٹا، نہ پرزا ٹوٹا، نہ موتی نکلا، کیسے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہزاروں میل دور وہ عرش آ گیا۔ لیبلونی، او مارکا مجھے اللہ نے آزمایا ہے، اشکر ام اکفر، آیا میرا نبی شکر کرتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ازیدنکم، نون استمرار کے لیے، او میرے بندے ہو تم ایک دفعہ شکر کرو گے، سالوں سال تمہارے شکر میں اضافہ کرتا رہو، عمر میں برکت، روزی میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر حال میں برکت۔ مگر مسئلہ یہ ہے جب بھی نعمت ملے تو شکریہ کس کا کرو؟ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھا لو تو پھر بھی کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المردوں کے لیے، اطعمنی وسقانی عورتوں کے لیے، مولوی صاحب کو دعوت دی، ہم نے کسی کو دعوت دی، وہ دعوت پہ گئے، دعوت کھایا، کھانے کے بعد دعا ہے الحمدللہ الذی اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یا اللہ
جس بندے نے دعوت دی ہے، جو اس نے کھلایا، ہمیں بھی توفیق دے کھانے کی پلانے کی۔ شکر ہے دودھ آپ نے پیا، گلاس نیچے رکھا، اللہم بارک لنا فی وزدنا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، مسجد میں آنے میں، یہ 40 دعائیں جو کہتے ہیں یاد کر لو زندگی بدل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں ہر حال میں شکر ہے۔ شیشے میں اپنا منہ دیکھ رہے ہو، سرما لگا رہے ہو آنکھوں میں، اور فرمایا اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی۔ کہیں ایسا نہ ہو شیشے میں اپنا منہ دیکھ رہے ہو کیا پہلے آج تو میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، تھوڑی دیر یوں ہوگی۔ اپنا چہرہ دیکھو تو کس کا شکریہ ادا کرو۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، غمی میں، اور لیٹرین جانے میں، باہر آنے میں، مسجد میں آنے میں، جانے، کپڑا پہننے میں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ سوٹ پہنو تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرو، کھانا کھاؤ، دودھ پیو، جو بھی نعمت ملے لیبلونی اشکر۔ سلیمان علیہ السلام نے جب عرش کو دیکھا، او میرے سامنے بیٹھنے والوں، وزیروں، مشیروں، اللہ نے مجھے آزمایا، یہ تو آ گیا۔ اشکر ام اکفر، آیا میرا نبی میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا میرا انکار کرتا ہے؟ کفر کا منع انکار کرنا، انکار کرے میں نہیں نماز پڑھتا کافر ہو گیا، اللہ کو نہیں مانتا کافر ہو گیا، دونوں جان سے خالی۔ آگے فرمایا فَإِنَّ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ وہ قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام بول رہے ہیں، اللہ قرآن بنا رہا ہے، اور یہ قرآن نبی کے سینے میں آیا اور ہمارے سامنے ہے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَمَنْ شَكَرَ، جو بھی بندہ، مرد عورت، چھوٹا بڑا، کالا گورا، صدر وزیر مشیر، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا اس کا فائدہ اپنی جان کا۔ وَمَنْ كَفَرَ، وہ تو نے روٹی کھائی، بریانی کھائی، چاول کھائی، ادھر بوچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، شکر تو کر، قدر نہیں کرتا، چاول میرے، مال میرا، شکریہ کر، شکریہ کر، نہیں کرتا، اللہ کہتے نہ کر۔ مونچھوں میں چاول دے کے مونچھوں کو تیل لگاتا ہے تو فرمایا کپڑا پہن، جو بھی دنیا میں نعمت ملے تو شکریہ کس کا کر؟ اللہ تیرا لاکھ بار بار شکر ہے، ساری زندگی تیرا شکریہ ادا کروں، ایک نعمت کا بھی حق ادا۔ وَمَنْ شَكَرَ، جس بندے نے شکر کیا، یہ پوری زندگی میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تول بول کہو، جدت میں جہدت میں منت میں سماجت میں خلوت میں جلوت میں ہر حال میں، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنا فائدہ کمایا، یاد اس کو کیا، شکریہ اس کا کیا، مال میں اضافہ کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ، وہ پچھلے عید کے دن سنایا تھا، بندہ بیل دینے رہا تھا، عید کا سیزن آ رہا ہے، قربانی کا جانور لینے جا رہا تھا، مثال ڈگا لینے، بیل گائے لینے، آگے دوست حل چلا رہا تھا، پاجی کتنے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا پیسے ہیں، بیل لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بولا؟ ماشاءاللہ بول، جو اللہ چاہے گا مال ملے گا، کہنے گا واہ ہے تو ہی چریا، آدھا ادھورا ہے، عقل تجھے بھی نہیں ہے۔ شکریہ تو وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جیب میرا بھرا ہوا ہے، طاقت میرے پاس ہے، پیسے میرے پاس ہے، شکریہ کرو، نہیں کرتا۔ ابھی جاؤں گا منڈی میں، بیل لے آؤں گا قربانی کا 2-2.5 لاکھ کا، ادھر باندھوں گا، دنیا کو دکھاؤں گا، لوگ آئیں گے 5 لاکھ، ٹکٹ چلاؤں گا، قربانی بھی کروں گا، ٹکٹ بھی چلاؤں گا، بلے بلے بھی ہوگی، واہ 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 خان صاحب، واہ جام صاحب، واہ رئیس صاحب۔ اللہ فرماتے کتنا مردود ہے، کر میرے نام پہ رہا ہے اور دنیا کو بلا کے دکھا رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں جو ملا ہے چھپا کے رکھ، کسی کو نہ بتا، اللہ تیری قربانی قبول کرے۔ بھائیو وہ آگے گیا،
کچھ سفر کیا تو آگے جنگل ہے، آگے رضاکار کھڑے ہوئے تھے، موبائل دے دو، پیسہ دے دو، کہا پکڑا اس کو، ادھر آ، کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیل لے لیں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ نے کہا پیسے لکھا۔ پٹائی بھی کی، 2-3 تھپڑ لگائے، پیسے چھین لیے۔ بھائی واپس لوٹا، منہ مرجھایا ہوا، شکل بگڑی، پریشان حال۔ جب آیا تو اس نے مجھے حال سنا، کہنے لگے جی ماشاءاللہ جا رہے تھے، ماشاءاللہ ڈاکو آ گئے، ماشاءاللہ پٹائی ہوئی، ماشاءاللہ خدمت کی، ماشاءاللہ واپس آ رہے۔ اس نے کہا ابھی تو ماشاءاللہ کا رٹا لگ گیا، ابھی تو ماشاءاللہ بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس وقت ماشاءاللہ پڑھتا تو تیرا یہ نقصان۔ اس لیے میرے پیغمبر نے، ہادی سبل نے، شاہ کل نے، فخر الرسول نے، تاج سبل نے، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں جب اپنے گھر سے نکلو دروازہ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کرو بسم اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سواری پہ، کار پہ، اونٹ پہ، جہاں بھی گھر سے نکل مجھے یاد کر، تو سفر میں جائے گا میں 10 فرشتے تیری خدمت میں لگا دوں گا، تیری حفاظت کریں گے۔ ما سوى الموت، موت آ گئی تو الگ ہے مگر تیرا نقصان نہیں ہوگا۔ جناب والا کو ماشاءاللہ بھول نہیں رہی تھی، اس نے کہا دیکھ چندرا چوری دا، یہ ماشاءاللہ پہلے پڑھتا تو نقصان نہ ہوتا، تو نے فخر کیا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اسے مال میں اضافہ، کھاؤ تو شکر الحمدللہ، چہرہ دیکھو شکر الحمدللہ، پانی پیو شکر الحمدللہ، دودھ اور دعائیں نہیں آتی تو یہ تو آتا ہے نا شکر الحمدللہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، نہیں کرتا شکریہ ادا کر، نہیں رکھتا روزہ، نہیں پڑھتا نماز، نہیں کرتا سجدہ، نہیں دیتا عشر، نہیں دیتا زکوٰۃ، اللہ فرماتے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او میرے ماننے والے ہو، آگے والو، وزیروں، مشیروں، یہ سلطنت والے ہو، تم میرے خداموں، جو کچھ مجھے دیا ہے رب نے دیا ہے اس کا میں شکریہ ادا کروں۔ ہاں جو بندہ کفر کرتا ہے اللہ کو کوئی نقصان، ان ربی غنی کریم، میرا مولا، میرا دولا، میرا رب غنی، غنی کا معنی بے پرواہ، غنیوں مغنیوں، یا مغنیوں آتے ہیں مول صاحب کو وظیفہ بتاؤ روزی نہیں ہے، یا مغنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، غنی کریم، اللہ دولت مند ہے، بے نیاز ہے، کریم بڑا سخی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ تخت آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ، اس کو رکھو ادھر، اس کا موتی نکالو ادھر لگا دو، اس کا موتی ادھر لگا دو، تخت پڑا رہے، وہ جو عرش پڑا رہے، اس کے موتیوں کو لگاؤ مگر ادھر کا ادھر کر دو، ادھر کا۔ تو آگے پوچھا مریدوں نے، شاگردوں نے، ماننے والوں نے، حضرت جی ایسے کیوں؟ وہ تو امانت ہے پرائی، آپ نے بلائی، فرمایا نکال نہیں رہا، اس میں میں نے اس عورت کا امتحان لینا ہے، عقل مند ہے یا چری ہے، پاگل ہے یا سمجھدار ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، اس کے عرش میں کچھ رد و بدل کرو، ادھر کا موتی ادھر لگا دو، ادھر کی تار ادھر لگا دو، ادھر کا بلب ادھر لگا دو، ادھر کا سونا ادھر لگاؤ، چاندی ادھر لگاؤ، موتی جوہر لگاؤ، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نَنظُرْ أَتَهْدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ، وہ آئے گی میں اس سے پوچھوں گا، اس سے میں سوال کروں گا، سمجھدار ہوگی تو جواب دے گی، چری چٹ عقل سے پاگل تو کہے گی۔ اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں اور اسے یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں، یہ منظر دیکھ کر سمجھ جائے یہ سلیمان عام بندہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ نَنظُرْ أَتَهْدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ آ گئی جناب، یہ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، بلقیس آ گئے،
سلیمان علیہ السلام کے ایریے میں سڑکیں سبحان اللہ 12,000 کرسیاں لگی ہوئی ہیں محل کے باہر. ادھر علماء مولوی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، سونے کی کرسی ہیں. ادھر وزراء، شرفاء، عمراء، سلطنت کے نوکر چاکر، گھوڑے، طیور، وحشی جانور، درندے پرندے، سونا چاندی، ہاؤ شیشے. تو سلیمان علیہ السلام نے آتے ہی کہا فلما جاءت، عورت آ گئی. سمجھ آ رہی بات؟ ختم کر رہے ہیں. عورت آ گئی، بادشاہ ملکہ سبا بلقیس آ گئی اپنے رعایا کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، اپنے کارندوں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ. فلما جاءت، اللہ فرماتے ہیں حاضر ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیل ھکذا عرشک، وہ عورت ہے، وہ بچی، اے بلقیس، جی جناب تیرا بھی عرش ایسا ہے. سمجھنا یوں نہیں کہا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، نہیں، تیرا عرش بھی، تیرا بھی، تیرا سکوٹر بھی ایسا ہے یا تیرا یہی ہے؟ تیرا نہیں پوچھا، پوچھا یہ بھی عرش ہے، مجھے یہ بتا کہ تیرا عرش بھی ایسا ہے. فلما جات، بلقیس آ گئی. قیل ھکذا عرشک، اے عورت بلقیس ھکذا، کیا تیرا عرش بھی ایسا ہے، اسی کی طرح ہے؟ اس نے توجہ سے دیکھا. کہنے لگی قالت کانہ، جناب والا یہی میرا ہے. سبحان اللہ بولو. قالت کانہ، میرے سے پوچھ رہے ہیں تیرا بھی عرش ایسا ہے جیسا یہ ہے؟ جناب والا یہ ہے ہی میرا، یہی میرا ہی ہے. یہ تختے لگے ہوئے ہیں، یہ پھٹے لگے ہوئے ہیں، یہ سونے کی تاریں ہیں، موتی جواہر. قالت کانہ ہوا، قالت کانہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا. کہنے لگی جناب جب آپ کا رکا آیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. میں اس وقت سمجھ گئی تھی یہ عام بندہ نہیں، عام بادشاہ نہیں، عام صدر وزیر نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے جس کی عبارت سے سمجھ آ رہا ہے عبارت تو چھوٹی ہے مگر مطلب بڑا ہے. اس وقت میں مان گئی تھی. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، مجھے علم ہو گیا تھا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. مسلمین جمع مسلم کی، میں مان گئی تھی فرما بردار. اللہ نے کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم اسلم اذ قال ابراہیم ربہ اسلم. اے ابراہیم جی مولا میرا بنتا ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے بنے نہ بنے؟ بولو. قال لہ ربہ اسلم. اے ابراہیم میں اللہ کہتا ہوں میرے ساتھ یاری لگاتا ہے نہیں، مجھے دل دیتا ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت للہ. قال اسلمت للہ رب العالمین. مولا میں انتظار میں تھا، اوپر سے کب ڈرائے گا؟ میں تو پہلے سے تیار ہوں، میں مان گیا ہوں تو میرا رب ہے. صرف رب بھی نہیں ہے، رب العالمین ہے. 40 جہانوں کا رب، درندوں کا رب، چرندوں کا رب، نوری ناری شجری حجری روحی موہی کوئی جوئی شجر حجر، او زمین آسمان برو بحر کا مالک تو ہے. کانہ سلیمان یہ میرا تخت ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ اللہ نے مجھے علم دے دیا تھا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. میں مان کے چلی ہوں، میں تیری ادب کرتی ہوں.
وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، جو معاملہ میں کرتی رہی سورج کو دیکھ کے سمجھا یہ رب ہے، سورج کے آگے سجدہ کرتی تھی، حلوے بانٹتے تھے، اللہ آ رہا ہے اللہ آ رہا ہے۔ جب آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی منظر کشی کی، آپ کے اس ماحول کو دیکھا، سمجھ آ گیا ہے رب وہ ہے جو پردوں میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ وہ ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ اچھا، انہا کانت من قوم الکافرین، حضرت سلیمان پہلے ہم کافر تھے، ہمیں علم نہیں تھا کہ رب وہ ہے جو پردوں میں 73,000 نور کے پردوں میں، آیت الکرسی میں ہے نا، واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، نور کے پردوں میں، عرش کے اوپر کرسی، اس کے اوپر اللہ بیٹھا ہے، سب دنیا کو دیکھ رہے پردوں میں۔ اب جی انہا کانت من القوم الکافرین، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، قدر کیا سلیمان علیہ السلام نے، فرمایا چل کدھر، یہ محل ہے، تیرا بھی محل ہے میرا بھی، او بولو سبحان اللہ، تیری بھی کرسی میری بھی کرسی، تیری بھی حکومت میری بھی حکومت، میرا منظر بھی دیکھ، میرا شیش محل بھی دیکھ۔ چلنے لگی، چلتے چلتے آگے حوض آ گیا شیشے کا، اندر پانی زبرجد لگے ہوئے، موتی لگے ہوئے، کندھوں پہ اینٹیں سونے کی، پانی چھوڑا، پانی میں مچھلیاں چھوڑی، اوپر سے شیشہ جوڑ دیا، ایسے معلوم ہوتا تھا یہ شیشہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسی سے گزر کے محل کے اندر جانا تھا، مین گیٹ، پورا محل شیشے کا، جواہرات کا، سلیمان علیہ السلام کا۔ قیل لہا ادخل السرح، محل میں جانے کے لیے، سرا کہتے ہیں محل کو، محل میں جانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے وہ سڑک بنوائی، آگے حوض بنوایا، اندر سبحان اللہ جانور چھوڑے، مچھلیاں، اوپر شیشہ لگا دیا، وہ شیشے کو پانی لگ رہا تھا اور شیشہ نظر بھی نہیں رہا۔ فلما رأتہ، جب چلتے چلتے آگے وہیں پہنچی، دیکھا حضرت جی ادھر جانا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اس کے اندر ہی جانا ہے، ادھر ہی سے جانا ہے، یہ سڑک جو ہے نا یہ حوض سے گزرنا ہے اور میرے محل میں جانا ہے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، قیل فلما قیل لہا ادخل السرح، اس محل میں جانا ہے، فلما رأتہ، جب اس حوض کو دیکھا جس میں پانی چھڑا ہوا ہے، گمان کیا حاسبتہ لجۃ، بڑا جبہ پہنا ہوا شاہی جوڑا جس میں موتی لگے ہوئے، سونے کی تاری لگے ہوئے، بلقیس نے لباس پہنا، اپنے دامن کو اوپر کیا کہ ادھر سے گزرنا ہے، بہت بڑا طاقت والا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، نورانی چہرہ ہے، پانی سے کہہ رہا ہے گزرنا ہے۔ فلما رأتہ، جب اس حوض کو دیکھا، حاسبتہ لجۃ، اپنے دامن سے کپڑا اوپر اٹھایا، وکشفت عن ساقیہا، اپنی شلوار کو اوپر کیا، پانی میں میری شلوار میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا قال انہ سرح ممرد من قواریر، اے بلقیس نہیں شلوار نیچے کر، اپنے عیب کو چھپا، نبی کسی کے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ والے کسی عورت کو نہیں دیکھتے، اللہ والے کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھتے، اللہ والے گناہ نہیں کرتے، میں تو نبی ہوں، یہی تو تجھے سمجھانا تھا۔ اے بلقیس یہ پانی نہیں ہے، اوپر شیشہ ہے۔
قال انه سرح، وہ محل شیشے کا، ممرد من قواریر، یہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھ جا، لگ رہا ہے تجھے پانی۔ عقل والی تھی، سمجھدار۔ قالت رب انی ظلمت نفسی۔ اوے بھائیو بات سمجھ آئی؟ عقل والے کو اشارہ بھی کافی، بے عقل نہ بو تولد سے سود، عقل نہ تو پیدا ہونے کا فائدہ نہیں، بے عقل بے وقوف ہوتا ہے، عقل والا عقل مند ہوتا ہے۔ عورت کو ذہن میں بات لگی، میں نے پانی سمجھا اوپر شیشہ ہے، میں نے سورج کو دیکھا سمجھا یہ رب ہے، نہیں نہیں، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، اپنے اس جان کو جہنم کے ایندھن بنا رہی تھی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے سلیمان، جو کچھ ہو گیا علیہ السلام، ہم نے اپنے جان پہ ظلم کیا، سورج کو رب بناتی نہیں، جس نے سورج کو بنایا وہ کیسا نورانی رب ہوگا، لہذا انی ظلمت نفسی، نماز نہ پڑھنا میرا نقصان، روزہ نہ رکھنا میرا نقصان، زنا چوری ڈراک شراب زنا اور گندے کام کرنا ہمارا نقصان ہے، اچھے کام کرے گا تو فائدہ ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، میں تجھے نبی مانتی ہوں، میں تیری فرما بردار ہوتی ہوں، تو بھی اس کا فرما بردار۔ من سلیمان للہ رب العالمین، جو تیرا رب ہے پورے جہان کا رب ہے۔ بلقیس مسلمان ہوئی، رعایا مسلمان ہوئی۔ میرے بھائیو، حضرت سلیمان نے فرمایا عرش تیرا ادھر آ جائے گا۔ یمن میں سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے 3 محل بنوائے۔ تو اپنے گاؤں میں جا، یمن میں ملک صنعاء، وہ جو واقعہ ہے نیک لوگ کا باغ والا، اس کے علاقے میں اپنی حکومت چلا، تابع میری رہے گی، مسلمان ہوگی، رعایا تیرا مسلمان، لہذا آج کے بعد سورج کی پوجا نہیں ہے، پوجا کس کی ہے؟ سجدہ کس کا؟ وہ بولو، جھکنا کس کے آگے؟ رونا کس کے آگے؟ مانگنا کس سے؟ سارے کام اللہ سے کروائے گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، مسلمان ہوئی، معافی ملی، عرش بھی ملا، محلات بھی ملے، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یہاں تک محدود اور بند ہے کہ مسلمان ہوئی، اس کا فائدہ ہوا، دنیا کو سبق ملا۔ مکے والے ہو، مدینے والے ہو، امریکہ، لندن، جرمن، فرانس، دنیا والے ہو، یہ میرا قرآن ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے محمد رسول اللہ کو اتارا، 3000 سال کی بات، 1444 سال گزر گئے، آج بھی وہی قرآن موجود ہے۔ اللہ نے خبردار کیا، خیال کرنا عبادت کس کی ہے؟ نظر اللہ، نیاز اللہ، کھانا اللہ، سونا اللہ، پینا اللہ، للہ للہ، صلاتی، نوسکی، محیایا، مماتی، نماز تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، خیرات تیرے لیے، مرنا بھی تیرے لیے، جینا بھی للہ رب العالمین، تیرے لیے ہے۔ تو کون ہے؟ لا شریک لہو، تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی فریق، تیرا کوئی غریق، تیرا کوئی وزیر، تیرا کوئی نائب، کوئی نہیں، یکتا واحد ہے، لا شریک لہو۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ مسلمان بنائے، فرما بردار بنائے۔ اگلی نسل آئی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، انہوں نے بنائی فلم، لکھی کتاب۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی بلقیس سے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ صحابہ سے پوچھا گیا حضرت جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ نے جب چپ کر دیے یہاں آ تک، آگے اللہ بھی کہہ دیتا ہاں ہاں مسلمان تو ہوئی تھی مگر نکاح بھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے مولویوں نے لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے، پروفیسروں نے، علم والوں نے، کہ یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، زلیخا بوڑھی تھی پھر نوجوان ہوئی،
پھر کنواری بن گئی، پھر یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا اور یوسف علیہ السلام سے 2 بچے ہوئے۔ یاد رکھنا زنا کارہ بدکارہ نیت کرنے والی نبی کی بیوی نہیں بنتی۔ کوئی بندہ کہے میری بیوی ایسی بنے، لڑکی ایسے ہو، کہتا میں تو وہی لوں گا، ایک جھلے ساں 2 جھلے ساں بھوری بکری، بالکل سر سے پاؤں تک، کنواری ہو، صاف دامن ہو، چٹی گوری ہو، ڈسکو ماڈرن ہو، یہ لوں گا۔ میں بیوہ سے متعلقہ سے اس سے شادی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، نعوذ باللہ علیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ نہ یوسف کی شادی زلیخا سے ہوئی، نہ سلیمان کی شادی بلقیس سے ہوئی۔ وہ مسلمان ہوئے اپنے علاقے میں۔ سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے، اللہ کے رب بڑا ہے۔ سلیمان بھی غیب نہیں جانتا کہ ہدہد کدھر گیا۔ ہدہد خبر لایا تو مناظرہ کر رہا ہے، احط تو بما لم تحط بہ۔ جناب والا بادشاہ تو آپ ضرور ہیں، مگر آپ کو بھی علم نہیں جو میں خبر لے آیا ہوں، چھوٹا سا پرندہ۔ اور اس کو عقل اللہ نے کیا دیا ہے؟ اس دن جو حاضری چل رہی تھی ہدہد کی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اس کو لے جاتے تھے، کہتے شب جلدی کر بتا پانی ادھر کڑوا ہے زمین میں یا میٹھا ہے، اور کتنے فٹ نیچے ہے۔ یہ عقل کس نے دیا ہدہد کو؟ اس نے چونچ لگائی، اپنی زبان میں سر اٹھایا، پانی کڑوا ہے، پانی میٹھا ہے، اتنے فٹ ہے، 15 فٹ 20 فٹ 100 فٹ دو۔ سلیمان علیہ السلام اس کو لے جاتے تھے اور کہیں ضرورت پڑتی تھی۔ تو بھائیو، ہر گلیرا رنگ بوئے، اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے فائدے سے بالا تر نہیں ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ کتا بنایا، سانپ بنایا، ریچھ بنایا، باندر بنایا، یہ بنایا ہے، خنزیر، برموہا، سور بنایا۔ وہ کہا کرتے ہو جس کے نام لینے سے زبان 40 دن پلید ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یہ سب کچھ کس لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ اور ہمیں کس لیے بنایا؟ ہمیں جو کچھ دیا اپنی قدرت سے دیا۔ میں نے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، میں نے وہ نعمت دی، زندگی شمار کر لا تو سوہا، ان الانسان لظلوم کفار۔ بڑا ناشکرا ہے، بڑا چندرا، راہ سے بھٹکا ہوا، بھولا بھٹکا نہ بن۔ اللہ کو مان، اللہ کی مان۔ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جو اللہ کا ہے وہی کرنا ہے، جو میرا نبی کا ہے وہی کرنا ہے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، نبی کو بھی ماننا ہے، نبی کی بھی ماننی ہے۔ نبی کو مانے، نبی کی نہ مانے، مسلمان نہیں ہے۔ نبی کی مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا، پھر بھی مسلمان نہیں۔ نبی کو بھی مانے، نبی کی بھی مانے، رب کو بھی مانے، رب کی بھی مانے، تو پھر میرے بھائیوں مزہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے بیان کریں گے اسی قرآن سے۔ اتنا بڑا پاور والا نبی، اتنی بڑی سلطنت والا نبی، شان اور شوکت والا نبی، جب آیا ٹائم جانے کا، صبح اٹھے نماز کے لیے سلیمان علیہ السلام، تو ایک آگے کوئی دوسری شکل کا بندہ حضرت سلیمان کے محل میں بیٹھا، دروازے کے ساتھ آپ رکے، من انت این جیتا، کون ہے وہ؟ تو اندر کیسے آیا؟ ادھر تو چڑیا پر نہیں مارتی، چیونٹی نہیں آتی، اللہ نے مجھے طاقت دی، تو میرے محل میں گھس آیا۔ اس نے کہا جناب والا ہم کبھی کبھار آتے ہیں، روزانہ ہم کبھی کبھار۔ اچھا سمجھ گئے، یہ اسرائیل ہے۔ یہ کون ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے زندگی رہی کہ اتنی شان والا نبی، شوکت والا، ہوا تابع، جن تابع، دیہ تابع، پرے تابع، درند چرند پرند۔ اور جب موت کا ٹائم آیا تو پل بھی انتظار نہیں، 5 منٹ کا وقفہ ہے اور ایسا نبی دنیا سے گیا۔ ہم نے بھی جانا ہے، لہٰذا کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راز یہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے، ساقی کہتے ہیں اللہ کا، وہ پیالنے والا، پلانے والا، پلانے والا، کھلانے والا، جوڑنے والا، مارنے والا اللہ ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، اپنی حیات کو بدلو، اپنی شکل کو بدلو، اپنے نظام کو بدلو، اپنی نظرے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔
جو بھی آئے کہے وہ بھائی تو بیٹھا ہوا مول صاحب تیرا کان تو کتا لے گیا. اچھا وہ بھاگتا جا رہا ہے, کیا ہوا؟ کتا میرا کان لے گیا. اس نے کہا مول صاحب چریا تو نہیں ہے, کان تو تیرے ادھر لگا ہوا ہے, کتا کیسے پہنچ گیا؟ کوئی دائیں آئے, کوئی بائیں, کوئی آگے پیچھے, کوئی سونا دکھائے, کوئی جھنڈی دکھائے. مسلمان بنو, محمدی بنو. کیا بنو؟ محمدی بنو, محمد کے غلام بنو. نماز پڑھو, اپنا لباس, اپنا شعار ہیں تو محمدی. ہمارا نبی محمد رسول اللہ, آقا محمد رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, صلی اللہ, صلو علیہ سلم سلم. اور کام کرے یہودیوں والے, شکل یہودیوں والی, لباس یہودیوں والا, کھانا یہودیوں والا, پینا یہودیوں والا. وہ بڑے ہو کھڑے ہو کے کھاتا ہے. ہم بھی شادی حال میں پلیٹ ہاتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے. کیوں؟ پینٹ ٹائٹ ہے, بیٹھ نہیں سکتا, کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے. زپ کھول کے کہتا ہے پینٹ ٹائٹ ہے, نہیں بیٹھ سکتا. ہے کون مسلمان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شکل یہ کدھر گئی؟ کہتا انگریز چلے آئے, نہ یہ نہ یہ, بول بول, بالکل ناراض نہیں ہونا, ٹماٹر کی طرح. بالکل. کیوں؟ بیوی ناراض ہوتی ہے. بیوی کا مقصد اپنی جگہ ہے. داڑھی رکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ داڑھی رکھاؤ, کش السوار بواف الہا. میرے نبی نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ, داڑھی بڑھاؤ. اگر شوق زیادہ ہے کہ تکڑا نظر ہوں تو پھر 3 انگلیاں کاٹ لو, ادھر مونچھیں ادھر لگا دو کان میں, تاکہ انگریز دیکھ کے اس کا پیشاب نکل جائے. مسلمان غیرت والا ہے. داڑھی بھی ہو, مونچھ بھی ہو, ٹوپی بھی ہو, پگڑی بھی ہو, شلوار ہو, کرتا ہو, لنگی ہو, چولا ہو, مسلمان بنے. اور تجھے دیکھ کر ادھر اس کا پیشاب نکل جائے, اس کے اندر ایمان ہے. لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو راستہ. وہ بھی تو صحابہ تھے, پانی پہ گھوڑے دوڑائے, سمندر پہ گھوڑے دوڑائے. تو بھائیو کیا تھا؟ ایمان تھا. سلیمان کا ایمان ارادہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تو جو میرا نبی ہے, ارادہ دل میں تو کر, عرش حاضر کر دوں گا. تو نبی کا معجزہ ہے, ولی کی کرامت برکت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائیں, کمی بیشی اللہ معاف فرمائیں. اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائیں, نبی کا خاص امتی بنائیں. جیسے آج اکٹھے بیٹھے ہوں, دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے, قبر سے اٹھیں تو پھر محمد رسول اللہ کے ہاتھ کا پانی بھی نصیب ہو. بولو آمین. حوض کوثر کا پانی بھی ملے اور شفاعت بھی ملے. پرصلات کا سفر منٹوں میں, اور جنت الفردوس مل جائے. سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آگے آ جائیں بھائی.